السلام علیکم جی، میں ہوں چودھری کاشف ندیم۔ یہ اسکرین کے اوپر ویڈیو چل رہی ہوگی ناظرین کے مختلف جو کارکنان ہیں وہ بجلی کی جو ہائی ٹرانسمیشن لائن کے جو پول ہیں اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہاں پر انہوں نے خود سوزی کی بھی کوشش کی ہے۔ یہ مظفر گڑھ کا حلقہ ہے جی، حلقہ پی پی 269، جہاں پر الیکشن ہوئے تھے۔ تو وہ الیکشن جو ہے وہ متنازع ہونے کے باعث وہاں پر جو آزاد امیدوار تھے اقبال خان پتافی، ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن جو ہے وہ دی گئی تھی، اور یہاں سے جو امیدوار کامیاب ہوئے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے علمدار قریشی صاحب۔ وہ یہاں سے حلقہ 269 سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب اپلیکیشن جمع کروائی گئی اقبال خان پتافی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں، تو ان کی جانب سے یہاں پر باقاعدہ طور پر ری کاؤنٹنگ کا جو حکم تھا وہ جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کوڑے خان سکول میں جو ہے وہ اس کی ری کاؤنٹنگ کا عمل جو تھا وہ پورا کیا جانا تھا، لیکن 14 تاریخ جو ہے وہ اس کی مینشن کی گئی، 14 مارچ کو جو ہے وہ اس کی ریکاؤنٹنگ ہوگی، لیکن جو ہے 14 مارچ کو جو علمدار قریشی صاحب کے وکیل تھے ان کی جانب سے وہاں پر باقاعدہ طور پر ان کا جا کے سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا گیا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، وہ دوبارہ جو ہے وہ اس گنتی میں ابھی شریک نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جو ریٹرننگ آفیسر موجود تھے ان کی جانب سے 16 تاریخ کا جو ٹائم دے دیا گیا کہ 16 مارچ کو دوبارہ جو ہے وہ اس کی ریکاؤنٹنگ کا عمل جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو کیا ہوا کہ آج 16 تاریخ تھی، جب تمام امیدواران وہاں پر پہنچے ہیں تو پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی، اور ان کی جانب سے تمام امیدواران کو جو ہے وہ اندر کوڑے خان سکول میں جانے سے منع کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے پوچھا تو پتا لگا کہ جی وہاں پر جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، آج اس کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، لہٰذا وہ جو ری کاؤنٹنگ ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ اور جو وہاں پر اعلی افسران تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب جو ہے وہ افسران جو ہے وہ کیونکہ بیمار ہے تو اب دوبارہ اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر جتنے بھی کارکنان اقبال خان پتافی کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ سیخ پا ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی جانب سے وہاں پر دھرنا دے دیا گیا اور احتجاج شروع کر دیا گیا۔ انوکھا احتجاج دیکھنے میں نظر آیا کہ ہائی ٹرانسمیشن لائن جو وہاں سے گزر رہی تھی اس کے جو پول تھے اس کے اوپر جو ہے وہ کارکنان چڑھ گئے احتجاج کے طور پر۔ اس کے بعد جو ہے وہ کئی لوگ جو تھے وہاں پر موجود انہوں نے اپنے اوپر پیٹرول جو ہے وہ چھڑک لیا اور وہاں پر اپنے آپ کو آگ لگانے کی بھی کوشش کی، جس کے بعد پولیس کی مزید بھاری نفری وہاں پر پہنچی، اور جن لوگوں نے خود سوزی یا جن لوگوں نے ہائی ٹرانسمیشن لائن کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی ان کو جو ہے وہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور مزید ابھی تک جو ہے وہ آزاد امیدوار کی جانب سے وہاں پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشن دی تھی اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہے اس کے بعد اس میں سنگین الزامات جو ہے اقبال پتافی کی جانب سے وہ بھی لگائے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ علمدار قریشی نے وہاں پر جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس کو اغوا کر لیا ہے، اور اغوا کر کے جو ہے اس کو وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ریکاؤنٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ آزاد امیدوار اقبال خان پتافی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا اس میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن مجھے جو ہے وہ ہرایا گیا تھا۔ اب بھی جو ہے میں نے اسی وجہ سے اپلیکیشن دی تھی ری کاؤنٹنگ کی، اب بھی جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی، اور اس میں مختلف قسم کے ہیلے بہانے جو ہے وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور میں کامیاب امیدوار ہوں، لہذا جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہے وہ مجھے منظور ہوگا۔